مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، اعلیٰ حضرت کا پہلا فتویٰ۔ بہرحال اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کریں۔ صلی اللہ علی النبی امہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کے عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتقلبین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد سند افتاء آپ کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ ایجنس 279۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہم لوگوں کے علم میں اضافہ کرے اور مرنے کے بعد مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت کی ریاضی دانی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو بے اندازہ علوم جلیلہ سے نوازا تھا۔ اپنے کم و بیش 50 علوم قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توحید میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوا۔ علم ریاضی میں آپ یگنائے روزگار تھے۔ چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین جوکی ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغات حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ کے خدمت میں ایک ریاضی کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ ارشاد ہوا، فرمائے۔ انہوں نے کہا، وہ ایسا مسئلہ نہیں اسے اتنی آسانی کے ساتھ عرض کروں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کچھ تو فرمائیے۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سیدنا سید سلمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور یہاں میں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بصد فہرت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئے۔ ایجن صفحہ 223 229۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب علم حاصل ہو اور مرنے کے بعد مغفرت ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کے علاوہ ازیں میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تقصیر، علم حیرت، علم جفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ حیرت انگیز قوت حافظہ حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء کے کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے حاضر جوابی سے لوگ حیرت ہو جاتے۔ ان جوابیوں نے حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلاً استفادہ سوال آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئے قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا، یعنی نئے قسم کا معاملات پیش آیا ہے اور جواب جولیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا۔ فقہائے کرام کے اصول مایہ کے استنباط کرنا پڑے گا، یعنی
फुकाहाए कराम के बताए हुए उसूल से मसला निकालना पड़ेगा। आला हजरत अलीहु रिजवान के खिदमत में हाजिर हुए अर्ज किया, जब नए नए किस्म के सवाल आ रहे हैं, अब हम लोग तरीका क्या अख्तियार करें? फरमाया, यह तो बड़ा पुराना सवाल है। इब्ने उमाम ने फतहुल कबीर के फला सफ़े में इब्ने आबिदीन ने रद्दुल मुहतार की फला जिल्द और फला सफ़ा पर लिखा है। फतावा हिंदिया में खारिया में यह इबारत साफ साफ मौजूद है। अब जो किताबों को खोला तो सफ़ा शर्त और बताई गई इबारत में एक नुक्ते का फ़र्क नहीं। खुदा दाद फजलो कमाल ने उल्मा को हमेशा हैरत रखता। हयात आला हज़रत जिल्द 1 सफ़ा 210। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े में हम सब के बेहिसाब इल्म में खैर बरकत हो और मरने के बाद मग़फ़िरत हो। इस तरह इल्म के दरिया बहा दिए। माए हक़ की अक़ल तो हैरत है आज भी।